سامعین کرام، زندگی امتحان ہے۔ دنیا دارالامتحان اور کامیابی کا انحصار ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنے پر منحصر ہے۔ اس امتحان کو ناکام بنانے میں شیطان ہر وقت انسان کی طاق میں رہتا ہے۔ شیطان نفس کا نمائندہ ہے اور روح اپنے مولا کی نمائندہ ہے۔ نفس اپنے تمام ہتھیاروں اور مکاریوں کے ساتھ انسان کو دنیا کی رنگینیوں میں غرق کر دینا چاہتا ہے، جبکہ روح مادیت پرستی کے اس پنجرے سے آزاد ہو کر مولا کی طرف پرواز کرنا چاہتی ہے۔ نفس و روح کی اس کشمکش سے نبرد آزما ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اپنے انبیاء کو مشعل راہ بنایا۔ ان مقدس ہستیوں کی تربیت الواحی نظام کے تحت ہوتی ہے، اور ہماری تربیت کا سامان ان مقدس نفوس کے نقش قدم پر عمل پیرا ہونے سے ہے، جو ہمیں تربیت کے مختلف مراحل سے گزار کر مولا کے مخلصین بندوں میں شامل ہونا سکھاتے ہیں۔ دیکھیے، عبد کی عبدیت کا مقصود کمال یہ ہے کہ اس کا مولا اس سے راضی ہو جائے۔ بندے کی عبدیت اس وقت کمال کو پہنچتی ہے جب وہ اپنے مولا و آقا کی رضا میں اس طرح فنا ہو جائے کہ جیسا کہ مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو سیدھا لٹا دے، چاہے تو دائیں کروٹ اور چاہے تو بائیں کروٹ لٹا دے۔ سامعین کرام، جب بندے کا یہ حال ہوتا ہے تو پھر مالک کی رضا میں فنائیت ملتی ہے۔ بہت سے اہل اللہ ہیں جو اپنی زندگی کو عبدیت کے سانچے میں ڈھال کر آنے والے لوگوں کے لیے صراط مستقیم پر گامزن کرتے ہیں، اور جن کی عبدیت ہمارے لیے نمونہ بھی ہے۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی عبدیت کا یہ عالم تھا کہ شہادت کی خبر رکھتے ہوئے بھی خود چل کر مقتل کی طرف گئے، پورا خانوادہ پیاسا رہا۔ حالانکہ اگر آپ دریائے فرات کو حکم فرما دیتے تو اللہ کی عزت کی قسم وہ خود آ کر قدموں میں بہنا شروع کر دیتا۔ اگر آسمان کو امام عالی مقام حکم فرما دیتے تو وہ بارش برسا دیتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، وہ اگر ایڑھی ماریں تو چشمہ آب زمزم پھوٹ پڑے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام وہ تو فرزند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر آپ ایڑھی مار دیتے تو کروٹ چشمے پھوٹ پڑتے۔ آپ کو اور آپ کے خانوادے کو اس حال میں دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام امین حاضر خدمت ہوئے اور مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کرنا چاہی، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ پھر جنوں کی ایک جماعت آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور عرض گزار ہوئی کہ اے امام حسین، آپ حکم فرما دیں، اگر آپ حکم فرما دیں گے تو یزید کی حکومت کو ملیا میٹ ہم کر دیں گے، مگر آپ نے ان کی خدمت لینے سے بھی انکار کر کے یہ بتا دیا کہ با اختیار ہو کر بے اختیار رہنا عبدیت ہے، یہی مالک کی رضا ہے۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو بندگی کس نے سکھائی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میرے ایک غلام نے۔ فرماتے ہیں میں ایک غلام خرید کر گھر لایا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ یہ سن کے اس نے کہا کہ جس نام سے مرضی بلا لیں، غلام کا بھی کوئی نام ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ فرماتے ہیں اسے کہ آپ کھانا کیا کھانا پسند کریں گے تاکہ باورچی سے کہہ کے ویسا ہی کھانا بنوا دیا کروں۔ تو اس نے کہا کہ جو چاہیں مجھے آپ کھلا دیں، غلام کی کیا مرضی۔ میں نے پوچھا کہ آپ لباس کون سا پسند کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ آپ مالک ہیں، جو چاہیں پہنا دیں۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ یہ سن کر گر پڑے، چیخ ماری اور رو رو کر کہا کہ یہ میرا غلام ہو کر میری رضا پہ راضی ہے، نہ جانے میں اپنے مولا کا ایسا بندہ کب بنوں گا۔ عبدیت کا معنی یہی ہے کہ بندہ اپنا اختیار ختم کر دے، اپنی میں کو پاؤں تلے روند ڈالے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ ایک واقعہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری ایک ہاتھ میں پانی اور دوسرے ہاتھ میں آگ لے جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا، بی بی ہاتھ میں آگ اور پانی لیے کہاں جا رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پانی سے دوزخ کو بجھانے اور آگ سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں۔
پوچھنے والے نے کہا کیوں جنت کو جلانے اور دوزخ کو بجھانے جا رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ کچھ لوگ عبادت جنت کے شوق سے کرتے ہیں اور کچھ جہنم سے بچنے کے لیے کرتے ہیں۔ جنت کو جلانا اور دوزخ کو بجھانا اس لیے چاہتی ہوں کہ عبادت جنت کے شوق اور جہنم کے خوف کے لیے نہ ہو۔ جو بھی عبادت کرے فقط مولا کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے، مولا کے مکھڑے کی طلب میں وہ عبادت کرے۔ ہمیں بھی ایسا ہی بندہ بننا چاہیے۔ ان عظمت کے میناروں کے احوال سے چند کرنیں لے کر ہم بھی مولا کے بندوں کی فرصت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اگر ہم دنیا میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں عدم اطمینان کی کیفیت اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق ابدیت کمزور کر لیا ہے۔ ایک دوسرے سے حسد، بغض، کینہ، نفرت کے جذبات ہم پر ایسے غالب ہو گئے ہیں کہ ہمیں بندگی کے تقاضے تک یاد نہیں رہے۔ لہذا ہمیں اپنے رب سے تعلق ابدیت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم روحانیت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ابدیت جو ہے اس کو مضبوط کریں اور اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ حضور علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، اے دلوں کا رخ پھیرنے والے، میرے دل کا رخ بھی اپنی طرف پھیر لے۔ اس طرح جب ہم بھی عجز و انکساری اور احساس ندامت کے ساتھ مولا کی دہلیز پہ جھکیں گے اور یہ کہیں گے کہ اے میرے ہمدم مجھے اب تھام لے، زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں، تو مولا تو منتظر ہی اپنے بندے کی کیفیت کا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈال کر انہیں بندگی و ابدیت کے رازوں سے آشنا کر دیتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔